اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گزشتہ 2 خطبات میں آپ کے سامنے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر دین اسلام کے حوالے سے دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے فتنے پیدا ہوئے ہیں. انہی میں سے ایک فتنہ انکار حدیث کا فتنہ تھا. تجدد پسند لوگ، مادر پدر آزادی چاہنے والے لوگ قرآن مجید سے اپنی من مرضی کے معنی تراشنے والے لوگ جب انہوں نے قرآن مجید کو اس نظر سے دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں اکثر اجمال میں اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، ان کی زیادہ تفصیل اور تفسیر ہمیں قرآن مجید کے اندر نہیں ملتی. لیکن جب انہی احکامات کو ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو وہ تمام احکام ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو کے آ جاتے ہیں، اور حدیث رسول
مجید کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے مفاہیم اور احکام و مسائل کی پوری تفصیل ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے. کیونکہ یہ دین اسلام سے آزادی چاہتے تھے، یہ دین اسلام سے لبرٹی چاہتے تھے. یہ آزاد خیال لوگ تھے، اور آج کل کی زبان میں بات کی جائے تو روشن خیال لوگ تھے. تو اپنے نظریات کے خلاف سب سے بڑی رکاوٹ جو انہیں نظر آئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نظر آئی. لہذا انہوں نے سب سے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار لازم سمجھا اور اس بات کو نہ سوچا کہ دین اسلام کی 1250-1300 سالہ پیچھے جو تاریخ گزر چکی تھی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ان فتنوں کے پروان چڑھنے تک کے جتنے بھی مسلمان پیچھے گزر چکے تھے، تمام مسلمان حدیث رسول پر تعامل کرتے ہوئے صدیوں سے چلے آ رہے تھے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا رہی ہے. اور یہ بھی نہ سوچا کہ اگر قرآن مجید کو ہم حدیث سے الگ کر دیں گے تو قرآن مجید بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے احکام و مسائل کی وضاحت کے اعتبار سے متروک ہو جائے گا. اور یہی ان کا مقصد تھا کہ حدیث کا انکار کرو، سنت کا انکار کر دو. جب حدیث نہ بچے گی، سنت نہ بچے گی، قرآن مجید پر بھی عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا اور قرآن مجید بھی متروک ہو جائے گا، ناقابل عمل ٹھہر جائے گا. پہلے خطبے میں نے قرآن مجید سے 10 آیات اس بات پر پیش کی کہ قرآن مجید بار بار ہمیں اطاعت رسول کا حکم دیتا ہے. قرآن مجید ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیتا ہے. قرآن مجید ہمیں یہ فرماتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کرے گا وہ نامراد ٹھہرے گا، اس کو عذاب آ لے گا، وہ فتنے کا شکار ہو جائے گا. قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ جو رسول دیں اس کو لے لو، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ. قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ اے ہمارے محبوب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا، ہم نے آپ پر وحی اتاری، ہم نے آپ پر قرآن مجید اتارا. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ کا معنی عام لوگوں کو سمجھ نہ آ سکتا ہو، قرآن مجید کے وہ احکام جن کے بارے میں اللہ نے حکم تو دے دیا کہ یہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن اس کے احکام تفصیل سے قرآن مجید میں اللہ نے بیان نہیں کیے. لِتُبَيِّنَ قرآن مجید کے اتارنے کا اور آپ پر ذکر کے اتارنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی حدیث کی روشنی میں، اپنی سنت کی روشنی میں، اپنے افعال کی روشنی میں، اپنے عوامر کی روشنی میں، اپنے اقوال کی روشنی میں، اپنے اسوہ حسنہ اور اپنے طریقہ صحیحہ کی روشنی میں لوگوں کے سامنے سارے قرآن مجید کو واضح کر کے، بیان کر کے، مفسر کر کے پیش کر. میں نے کئی مثالیں قرآن مجید سے دی تھی کہ اگر حدیث رسول ساتھ شامل نہ کی جائے تو قرآن مجید کے بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جن کی سمجھ نہیں آ سکتی
ان کا کوئی معنی مفہوم نہیں رہتا. میں نے یہ مثال پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ تم پہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے. مثال ہم نے دی کہ مچھلی اور جو سمندر کا شکار ہے، جو سمندری جانور ہیں، جو باہری جانور ہیں، جو پانی کے جانور ہیں، وہ ذبح کر کے نہیں کھائے جاتے، ان پہ تکبیر نہیں پڑی جاتی، وہ مرے ہوتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم حلال سمجھ کے کھاتے ہیں. تمام لوگ کھاتے ہیں، تمام مسلمان اس کو حلال سمجھ کے کھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے مردار حرام ہے. آپ مچھلی مردار کھاتے ہو، کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے احلت لنا میتتان، دو طرح کے ایسے جانور یا ایسی چیزیں ہیں جو مردہ بھی ہوں تو حلال ہیں. ایک مچھلی ہے یا سمندری جانور ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ٹڈی ہے. فرمایا خون بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، لیکن ہم کلیجی بھی کھاتے ہیں، ہم تلی بھی کھاتے ہیں، وہ بھی خون ہے، لیکن ہمیں حلال کر دیا گیا کیونکہ حدیث نے بتا. اگر حدیث کو شامل نہ کیا جائے تو کلیجی کھانا بھی حرام ہے کیونکہ وہ خون ہے، تلی کھانا بھی حرام ہے کیونکہ وہ خون ہے. اور میں نے مثال دی اور کچھ مثالیں مزید آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. اور امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ اعلام الموقعین کے اندر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. کہتے ہیں سلف صالحین، صحابہ و تابعین، محدثین اعظام، ائمہ دین اس شخص کی تنقید کرتے تھے، اس شخص پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتا. سلف کا یہ طریقہ تھا کہ جو شخص حدیث رسول کی مخالفت کرتا، سلف صحابہ تابعین اس شخص پہ سختی کرتے، اتنی سختی کرتے کہ اس شخص کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دیتے، اس شخص کے ساتھ کلام نہ کرتے، اس شخص کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیتے تھے جو حدیث رسول کو چھوڑ دیتے. سلف تو حدیث پہ اس قدر عمل کرتے. اور فرماتے ہیں کہ سلف کا یہ طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول، کسی کا فعل، کسی کا قیاس، کسی کا اجتہاد، کسی کا استحسان، کسی کی رائے، سلف کسی چیز کو حدیث رسول کے مقابلے میں نہیں لاتے. اور جو شخص حدیث رسول کے مقابلے میں کسی امام کا قول لائے، کسی مفتی کا فتویٰ لائے، کسی مجتہد کا اجتہاد لائے، کسی بڑے شخص کی کوئی بڑی بات لے کے آئے حدیث رسول کے مقابلے میں اور مثالیں بیان کرے، سلف اس سے کلام کرنا چھوڑ دیتے تھے. میں ایک مثال دیتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سنن نبی داؤد کے اندر دوسری کتب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انہوں نے حدیث بیان کی، ان کا بیٹا بھی سن رہا تھا. صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، اللہ کی باندیوں کو، خواتین کو، ان اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو، خواتین اسلام کو مساجد میں جانے سے منع مت کرو مردو. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے جو کہ صرف معلوم ہی ہوگی، عمل نہیں ہوگا، کہ خاتون خانہ، یہ میں اپنی بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ تربیت کریں اپنے گھر میں. نے کیا سمجھایا ہے شوہر کو، گھر کے معاملات کو. گھر کیوں نہیں بستے، موضوع نہیں ہے، لیکن ایک اتنی سی بات کہہ دوں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. وہ میرے ابا جی نے یہ کہہ دیا، میرے بھائی نے یہ کہہ دیا، میری امی نے یہ کہہ دیا. کیوں گھر نہیں بستے؟ کیونکہ عورت کی، لڑکی کی تربیت اس بات پہ نہیں کی کہ جب ہم نے تجھے نکاح کر کے، عقد کر کے ایک شریف مسلمان مرد کے ساتھ نکاح میں باندھ دیا، اب اس کی بات ماننا تیرے اوپر فرض ہے، اپنے باپ کی بات بھی اس خامد کے مقابلے میں ماننا فرض نہیں. بیوی اپنے شوہر کے گھر سے
اور مسجد بھی جانا تو اجازت دے. ہمارے خطیب ہیں, انہوں نے کہا مجھے ٹیلی فون پہ ایک خاتون سوال کرتی ہیں کہ حضرت کیا عورت بازار جا سکتی ہے؟ نہیں, عورت مسجد جا سکتی ہے, مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے, مسجد میں جمعہ پڑھ سکتی ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا نہیں عورت بازار نہیں جا سکتی. وہ کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب آپ سمجھے نہیں, میں پوچھ رہی ہوں کیا عورت مسجد جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس کو پھر کہا نہیں عورت بازار نہیں جا سکتی. تو پھر مجھ سے پوچھتی ہے آپ میرا مسئلہ سمجھ نہیں رہے, میں کہہ رہی ہوں کیا عورت مسجد جا سکتی ہے؟ کہتا ہے میں بالکل سمجھ رہا ہوں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ عورت بازار نہیں جا سکتی. وہ مسجد کا پوچھتا ہے, بازار نہیں بتا. مطلب کیا کہ بھائی بازار جاتے وقت نہ شوہر سے پوچھا, نہ باپ سے پوچھا, نہ بھائی سے پوچھا, نہ مفتی صاحب کو فون کر کے پوچھا کہ بازار جانے کی اجازت ہے, مسجد میں جانے کے لیے مسئلہ کوئی اجازت ہے کہ نہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو, خواتین کو مسجد میں جانے سے منع مت کرو, نماز کے لیے, جمعہ کے لیے, عیدین کے لیے جانا چاہتے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے, انہوں نے کہا اس طرح کو پھر عورتیں بہانہ بنا لیں گی. دیکھیں نا حدیث کے سامنے, حدیث رسول کے سامنے اپنی تعویل پیش کی, اپنی عقل پیش کی. فرمایا جب بھی ان کو گھر سے جانا ہوگا تو کہیں گے کدھر جا رہی, مسجد جا رہی. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں جانے سے عورتوں کو منع مت کرو. بیٹا کہتا ہے ہم اپنی عورتوں کو جانے نہیں دیں گے. صحابی حدیث بیان کرتے, بیٹا کہتے ہم روکیں گے اپنی بیویوں کو, نہیں جانے دیں. اللہ کے رسول کی حدیث مانتے ہیں, لیکن آج فتنے کا دور ہے, یہ ہے وہ. اس وقت اللہ کے نبی کا دور بڑا پردے والا ہوتا تھا, بڑا حیا والا ہوتا تھا. اب تو بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اب نہ وہ خواتین اس طرح کی رہی, وہ اپنی عقل پیش کر رہے, وہ حدیث کا انکار نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن عمر نے اپنے اس بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں اور تو آگے سے اپنی بات کہتا ہے کہ ہم روک دیں گے, جا میرے گھر سے نکل جا. میں ساری زندگی تم سے کلام نہیں کروں گا کہ تم نے حدیث رسول سن کر اس کو مان لیا. اور حدیث میں لفظ آتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات تک اپنے اس بیٹے سے کبھی کلام نہیں کیا. کیوں؟ ایک حدیث بیٹے نے حدیث پر اپنی عقل, اپنا فہم پیش کیا. صحابی رسول کہتے ہیں کلام نہیں کرنا, ساری زندگی بیٹے سے کلام. اتنی اہمیت کی سلف کے نزدیک حدیث, کسی کا قول کسی کا عمل. امام بخاری مؤلف روایت لائے صحیح بخاری کے اندر, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے. لوگ بیٹھے ہوئے تابعین وغیرہ تو وہ ان کو مسئلے بتا رہے قرآن سے, حدیث سے. تو ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے قال ابو بکر و عمر ہکذا, کہ سیدنا ابو بکر نے تو یہ کہا ہے, سیدنا عمر نے تو یہ کہا ہے, فلاں صحابی یہ کہتے ہیں, فلاں صحابی یہ کہتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس اتنے غصے میں آئے, فرمایا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر. مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر کہیں عذاب کی صورت میں آسمان سے پتھروں کی بارش. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے یہ کہا, تم کہتے ہو ابو بکر و عمر نے کہتے. میں حدیث سناتا ہوں, تم صحابی کو اس قدر صحابہ حدیث پر اتنا زیادہ ان کی ملازمت تھی, حدیث کو نہیں چھوڑنا کسی بات. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر ہے, خلفائے راشدین کے دور کے اندر ان کے سامنے کسی نے آ کے مسئلہ پیش کیا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے, فلاں خلیفہ راشد تو اس طرح کہتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی جملے یہی سلف کا منہج تھا. فرمایا ما كنت لعلى سنة النبي صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد. فرمایا تم کہتے ہو فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, میری بات بھی سن لو, علی کا عقیدہ بھی سن لو,
میں کسی صحابی کسی فرد کی بات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن مجید سے کئی مثالیں، قرآن مجید کے اندر ایک آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی ہے، یہی امن والے ہیں، یہی ہدایت والے، عذاب سے یہی بچیں، ایمان لانے کے بعد جن سے کوئی ظلم نہیں ہوا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، صحابہ عربی تھے اکثر، ان پہ بڑی گراں اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کے سنائی، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اینا لم یظلم، صحیح بخاری کی حدیث، ہم میں سے کون شخص ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہ ہو، قیامت کے دن امن عذاب سے اس کو ملے، وہ عذاب سے بچے۔ اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی کوتاہی، کوئی چھوٹا موٹا جرم ہو جاتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا، ہمیں کوئی نہیں بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ کتنا مسئلہ تھا، ظلم میں اب صحابہ کو ظلم کی تاریخ سمجھ نہیں آئی۔ ظلم تو شرک بھی ہے، ظلم تو قتل کرنا بھی ہے، ظلم تو جوا کھیلنا بھی ہے، ظلم تو بدکاری کرنا بھی ہے، ظلم تو شراب نوشی کرنا بھی ہے، ظلم تو غیبت کرنا بھی ہے، ظلم تو غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی ہے۔ یعنی چھوٹی برائی سے لے کر ایک تنکے تک کی برائی سے لے کر شرک تک کے گناہ پر سارے کے سارے ظلم میں آ جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ نے فرمایا ہم میں سے کون ہے جس سے کوتاہی ہوئی نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے صحابہ اس ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی وصیت اپنے بیٹے کے لیے نہیں سنی کہ جب انہوں نے کہا تھا اے میرے بیٹے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں پر عام ظلم، عام برائی، عام کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی غلطی مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد مراد یہ ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا وہ عذاب سے بچ جائے۔ صحابہ کو ظلم کے لفظ کی سمجھ دی، انہوں نے ساری غلطیاں ظلم میں شمار کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اس آیت سے مراد شرک ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا تھا۔ اب لائیں کوئی دنیا کا کوئی مفسر، کوئی دنیا کا محدث، کوئی عربی زبان جاننے والا، کوئی لغت کا ماہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معنی کے، ظلم کے اس معنی کو بیان کیے بغیر کوئی شخص اس ظلم کے معنی کی تعیین کر سکے۔ جن کو اپنی عربی زبان پہ بڑا ناز ہے، امین حسن اصلاحی جیسے لوگ، جاہل لوگ، حمید الدین فراہی جیسے لوگ، یہ تدبر قرآن تفسیر کا بڑا شہرہ ہے، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے انشاءاللہ۔ وقت آئے گا، رمضان آ رہا ہے، پھر یہ موضوع موقوف کرنا پڑے گا۔ بڑی جہازیں کھلائی، تو وہ کہتا ہے سارا قرآن عربی جاہلی جو اشعار ہیں نا، شعرائے عرب سے ان کو سمجھ کر عربی قرآن مجید سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، یہ طلحہ، یہ زبیر، اتنے اصیل عرب لوگ ایک لفظ ظلم کی تعریف نہیں سمجھ سکے جب تک رسول اللہ۔ آپ ان سے بھی بڑے عربی ہو گئے، آپ ان سے بھی زیادہ عربی آتی ہے۔ ایک اور مثال قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں کافروں کے حملے کا، فتنے کا ڈر ہو تو نماز قصر کر سکتے ہو۔ قرآن مجید کی آیت ذرا غور سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے، حملہ کر دیں گے، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز قصر کر دو۔ اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا کہ صرف حالت خوف میں، جب دشمن کے حملے کا خوف ہو تو نماز قصر ہو سکتی۔ تو
تو کیا آپ سب لوگ لاہور جاتے ہیں، پنڈی جاتے ہیں، پشاور جاتے ہیں؟ دشمن کا خوف ہے، انڈیا کے خوف سے، حملے کے خوف سے نماز قصر کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے فضل سے ادھر سے نکلتے ہیں، دیونا کراس کرتے تو قصر کر لیتے ہیں، ادھر سے ٹھیکریاں کراس کرتے تو قصر کر لیتے ہیں۔ جب سفر لمبا ہو اپنے شہر سے نکلتے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا دشمن کا، کوئی حملے کا خوف نہیں، ساری امت قصر کر رہے ہیں اور بغیر خوف کے کر رہے ہیں۔ روزانہ کا معمول ہے، لاکھوں لوگ روزانہ قصر کرتے ہیں، کروڑوں لوگ روزانہ مسلمان قصر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تم زمین میں سفر کرو، دشمن کے حملے کا خوف ہو تو قصر کر سکتے ہو۔ اب اس کا مطلب ہے صرف اور صرف حالت خوف میں جنگ کے اندر نماز قصر ہو تو ساری امت مشکل میں پڑ گئی، چھوڑ دو آج کے بعد قصر۔ کیوں؟ صرف قرآن مجید سمجھ آ سکتا ہے، حدیث کے بغیر نہیں آتا بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، یہ آیت جب اتری تھی اس وقت خوف کی حالت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خوف کا ذکر فرما دیا، لیکن جب خوف اتر گیا، جنگ سے آئے، غزوے سے آئے، باقی سفر کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف حالت خوف میں ہی قصر کرنی ہے یا کوئی بھی سفر ہو، عمل کا سفر بھی ہو تو قصر کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا، اے میرے صحابہ، هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، نہیں، حالت خوف میں قصر کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت پیش کر رہا ہوں کہ امن کی حالت میں بھی سفر میں قصر کر سکتے ہو، کیونکہ نماز قصر کرنا سفر میں یہ اللہ کا صدقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر دی، تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ اور مسئلہ بھی آ جائے گا شرعی، حالت سفر میں نماز قصر کرنا ہی ضروری ہے، حالت سفر میں پوری نماز پڑھنا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ سفر میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں پوری پڑھ لیں زیادہ ثواب ملے گا، بھائی نہیں ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں حالت سفر میں ایک دفعہ بھی پوری نماز پڑھتا، بلکہ عبداللہ بن عمر صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، انہوں نے نماز پڑھی سفر کے اندر قصر، 2 رکعتیں پڑھی، 2 ریاست کی، بعد میں کچھ لوگ کھڑے ہو کے سنتے پڑھنے لگے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا اگر میں نے یہ سنتے ہی پڑھنی ہوتی تو نماز ہی پوری پڑھ لیتا، جو فرض نماز کی اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے اور وتر کے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت سفر میں کوئی سنت رواتب جو 5 نمازوں کی دن کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں سنتیں جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور ان کو پڑھنا ہی خلاف سنت ہے۔ کوئی کہے میں زیادہ ثواب لیتا ہوں، بھئی آپ کیسے زیادہ ثواب لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا، آپ اس کو کہہ کے کیسے زیادہ ثواب لے سکتے؟ نہیں زیادہ ثواب لے سکتے۔ ایک اور مسئلہ قرآن مجید نے بیان کیا، کعبہ حرام ہے یا حلال ہے؟ بولو بھائی، حرام، لیکن قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا کعبہ۔ سر سید تو کعبہ کھاتا ہوگا، پرویز بھی کھاتا ہوگا، گامدی کا مجھے پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، اس کی پسندیدہ ڈش کیا ہے۔ میں قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں، میرا بیانیہ پچھلے جمعے سے کیا چل رہا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن مجید سمجھ ہی نہیں آ سکتا، اس کے احکام کی وضاحت ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورہ الانعام آیت نمبر 145، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید کی آیت اتری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب لوگوں کو بتا دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی کی ہے اس میں کسی کھانے پینے کی چیز کو ماں سوائے ان چیزوں کے حرام نہیں قرار دیا، جو مجھ پر وحی کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ الانعام آیت نمبر 145،
سوائے ان چیزوں کے جن کا یہاں ذکر ہوا، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم، ان کے سوا میں کسی کھانے والے پر جو بھی کھانا چاہتا ہے ان کے سوا کسی چیز کو حرام نہیں پاتا جو مجھ پر وحی کی گئی۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ مردار ہے، بہنے والا خون ہے، ذبح کرتے ہیں خون بہتا ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور اس کے علاوہ جو غیر اللہ کی نظر نیاز دی جائے وہ حرام ہے۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 4، مردار، دم مسفوح، خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے لیے چڑھایا گیا چڑھاوا۔ کبا آیا اس میں، کتا آیا اس میں، اور پورے جتنے بھی درندے ہیں ان میں سے کسی کا ذکر آیا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت تو بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ اس کے سوا میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا، لا اجد، نہیں میں پاتا، کوئی چیز حرام نہیں ہے ان 4 کے سوا۔ یہ قرآن مجید کی آیت، پھر ساری چیزیں اس کے علاوہ حلال ہوتی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ حلال چیزیں قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی، حلال چیزیں حدیث میں بھی بیان ہوئی، حرام چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، جن کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا حدیث نے کر دیا۔ ہمارا حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل ذی ناب من السباع۔ اب دیکھیں سارے جانور ہم حرام کرنے لگے ہیں جن کو ہم حرام سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں، حدیث میں ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے حرام۔ کچلی والے یہ نوکدار جو دانت ہیں، یہ نوکیلے دانت، ان کو کچلی والے، اس کو ناب کہتے ہیں، ناب۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل ذی ناب من السباع، جانوروں میں سے، درندوں میں سے جتنے بھی یہ کچلی والے نوکیلے دانت والے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ حرام۔ ان میں سے کسی کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں نہیں۔ ہم کیوں نہیں کھاتے؟ شیر حرام ہے، چیتا حرام ہے، بھیڑیا حرام ہے، کتا حرام ہے، اس طرح کی ساری چیزیں کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ حدیث نے بتایا ہے کہ کچلی والا جانور کھانا حرام ہے، حدیث میں آیا ہے، قرآن میں نہیں۔ دوسری چیز پرندوں میں سے، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، اور ہر پرندوں میں سے کیا حرام ہے؟ ہر پنجے سے شکار کرنے والا جانور، اس میں مسکنسپشن ہے، کہتے پنجے میں پکڑ کے کھانے والا۔ میں نے ایک مرغی دیکھی پنجے میں پکڑ کے کھا لی، اس کو بھی حرام کر دیا۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کوا کیوں حرام ہے جی؟ کہتے ہیں پنجے میں پکڑ کے کھاتا ہے، بھئی کوا اس وجہ سے حرام نہیں ہوں، میں بعد میں بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ وَذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، اور پنجے سے شکار کرنے والا، جیسے شکرا ہے، باز ہے، ایگل ہے، اور یہ چیل ہے، یہ آگے پنجے سے شکار کرتے ہیں، پنجے سے پکڑ کے کھانا نہیں ہے، وہ بیٹھ کے پنجے میں پکڑ کے کھا رہا، آپ مجھے جو پنجے سے شکار کرنے والا، جو شکاری پرندہ ہے، پنجے سے شکار کرتا ہے، چیز کو اچک کے لے جاتا ہے، جتنے بھی اس میں آئیں گے سارے۔ آپ پوچھیں گے اس میں کبے کا ذکر نہیں آیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ شریعت کا ایک قاعدہ ہے، جس جانور کو یا پرندے کو قرآن و حدیث کے اندر واجب القتل قرار دیا گیا، مارنے کا حکم دیا کہ وہ بھی حرام۔ کیوں؟ سادی سی بات ہے، بھئی جس چیز کو شریعت کہہ رہی ہے فاسق ہے، واجب القتل ہے، جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو، اس کا مطلب ہے کہ وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہے، لہذا شریعت کہہ رہی ہے کہ ان کی نسل کشی کرو۔ ایک لطیفہ یاد ہے، کوئی برا نہ مانے، میں گاڑی میں جا رہا تھا تو وہ ایک ملنگ ملے مجھے، تو ان سے بات چیت ہوئی اور ٹال وغیرہ سب کچھ ڈالا ہوا۔ میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بابے کاواں والے کا مرید ہوں۔ میں پوچھا کہ کاواں والا کیا مرید ہے، کاواں کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا وہ کاواں انہوں نے بڑے مرید سے، وہ بڑی خدمت کرتے ہیں کاواں دی۔ میں سنا کے نا صحیح بخاری کی، میں نے کہا آپ کے بابا جی بھی عجیب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبا واجب القتل ہے، فاسق جانور ہے، اور آپ کے بابا جی چنگے ولی تھے، وہ کاواں دی خدمت کرتے تھے ساری اوپر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ کوا 5 جانور فاسق ہیں، واجب القتل ہیں، حرم کے اندر، حرم میں جہاں مکھی اور مچھر مارنا بھی جائز نہیں، گھاس کا تنکا اٹھانا بھی جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 جانور جہاں پاؤ، حالت نماز میں پاؤ، حرم میں پاؤ، مسجد میں پاؤ، جہاں پاؤ ان کو قتل کرنا ہے. ان میں سے الغراب ایک کوا بھی ہے. تو کوا حرام ہو گیا، قرآن مجید میں تو نہیں آیا، حدیث نے کہا واجب القتل ہے، فاسق جانور ہے، لہذا واجب القتل ہے تو حرام. اسی طرح گدھا قرآن مجید نے کہیں حرام کرا دیا نہیں. اور جتنے بھی قرآن مجید میں ضابطے بیان ہوئے، 5 ضابطے ہیں حلال و حرام کے، جتنے بھی ضابطے قرآن مجید میں بیان ہوئے جانوروں اور پرندوں کے حلال و حرام کے، گدھا ان میں سے کسی ایک ضابطے پر بھی پورا نہیں ہوتا. نہ تو اس کے کچلی والے دانت ہیں، نہ اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، نہ اس کو مارنے سے منع کیا ہے. اور چوتھا قاعدہ، پرندہ وہ ہے نہیں کہ پنجے سے شکار کرے، تو لہذا گدھا تو پھر حلال ہو گیا. قرآن مجید میں بھی حرام نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا، اعلان کروایا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الامور الاہلیۃ. جاؤ جا کے میرے منادی کرنے والے اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت کھانے کو حرام کرا دے. صحیح بخاری. قرآن مجید اور حدیث میں حلال و حرام کے جتنے قاعدے، ان میں گدھا کسی پہ پورا نہیں ہوتا، لیکن اس کا نام لے کے اس کو حرام کرا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ تو قرآن مجید تو کہتا ہے 4 چیزیں حرام ہیں اس آیت کریمہ میں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. لیکن حدیث نے کتنی ہی چیزیں ہمیں بتا دی جو حرام ہے اور ساری امتیوں نے حرام سمجھی. ایک اور مسئلہ یہ مردوں کے لیے ہے، یہ جن کی شادی ہونی ہے ان کے لیے بھی ہے، اور جن کی شادی ہو چکی ہے اور انہوں نے سسرال کی سونے والی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں یا قبول کی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی ہے. اور جو سسرال والے انگوٹھیاں دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زینت کو، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت پیدا کی ہے، کون ہے جو اللہ کی زینت کو بندوں پہ حرام کرے؟ یعنی جتنی زینت کی چیزیں ساری حرام ہوگی. اس کا مطلب ہے سونا بھی حلال ہو گیا، سونا بھی حلال ہو گیا مرد کے لیے، اور ریشم بھی حلال ہو گیا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کی دی گئی زینت کو حرام کرے؟ تو سونا تو زینت کی سب سے بڑی چیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے اندر سونے کی ڈلی کو پکڑا اور بائیں ہاتھ کے اندر ریشم کے کپڑے کو پکڑا، یا دائیں ہاتھ میں ریشم کے کپڑے کو پکڑا اور بائیں ہاتھ میں سونے کی ڈلی کو پکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ حرام علی ذکور امتی، یہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال قرار دے دیا. قرآن مجید کہتا ہے کون ہے جو اللہ کی زینت کو روکے؟ لیکن 2 زینتیں مردوں کے لیے حرام ہوگی. کس نے وضاحت کی؟ حدیث نے وضاحت. اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 85 دفعہ 85 ٹائم نماز کا حکم دیا ہے. کس کا؟ نماز کا حکم 85 دفعہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر آیا. بعض نے کہا 70 دفعہ ہے، شیخ البانی کہتے ہیں 85 دفعہ. 85 دفعہ قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ ہے، لیکن ایک بھی آیت قرآن مجید کے اندر ایسی نہیں ہے جو نمازوں کی تعداد بتائے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، پھر نمازوں کی تعداد کے بعد نمازوں کے اوقات تعیین کے ساتھ بتائے. ایک بھی آیت نہیں ہے. 85 آیات نماز کے حکم کی، لیکن نماز کے طریقے، اس کے احکام، اس کی رکعات، اس میں رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، رکھتے کتنی ہوں گی، فجر کی رکھتے کتنی ہیں، سنتے کتنی ہیں، ان میں سے فرض کتنے ہیں، ظہر کی کتنی رکھتے ہیں، اس میں سنتے کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں. ساری نمازیں ان کے طریقے ہمیں کہاں سے ملے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اور صاحب فائدے کے لیے بتا دوں، پرویز ایسا بدبخت شخص تھا کہ اس نے طلوع اسلام رسالہ نکالا،
قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے اس نے نماز سے مراد مسلمانوں والی نماز مراد نہیں. اس نے کہا صلاۃ کا معنی ہے ذکر کرنا. صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ ذکر کرنا. اب صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں. صلاۃ کا معنی درود بھیجنا بھی ہوتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو آپ کہتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھو رسول اللہ. صلاۃ کا معنی درود پڑھنا بھی ہے. صلاۃ کا معنی رحمت کی دعا کرنا بھی ہے. صلاۃ کا معنی ذکر کرنا بھی ہے. لیکن قرآن مجید میں جو 85 دفعہ صلاۃ کا حکم آیا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث اجماع امت نے بتایا کہ اس سے مراد ایک عبادت ہے جو جس میں خاص ارکان ہوتے ہیں, جس میں سجدہ, رکوع, قیام اور تشہد ہوتا ہے. یہ چیزیں اس میں اذکار پڑھے جاتے ہیں. یہ ارکات ہوتی ہیں, اس میں فرض ہوتے ہیں, یہ سنتیں ہوتی ہیں, نوافل ہوتے ہیں, یہ وطر ہوتے ہیں. رسول اللہ سے زکوٰۃ اتنا بڑا مسئلہ, پرویز نے زکوٰۃ کا انکار کیا. یہ عملی طور پر وہ کہتا ہے یہ تو ایک فنڈ ہے, معاشرے کا ایک فنڈ ہے, اس کو زکوٰۃ کا اس نے سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا. میں نے شروع کے اندر تمہید میں یہ بات کی تھی, جتنے لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ہے اصل میں وہ کیا چاہتے تھے؟ مادر بدر آزادی. کیوں؟ قرآن مجید تو کہتا ہے آتوا الزکوٰۃ, لیکن قرآن مجید نہ نصاب بتاتا ہے کہ کتنے نصاب پر اونٹوں کا کیا نصاب ہوگا, گایوں کا کیا نصاب ہوگا, سونے کا کیا نصاب ہوگا, چاندی کا کیا نصاب ہوگا, پھر سال گزرنا, فصلوں کا کیا زکوٰۃ ہوگا, نصاب ہوگا, گندم کا کیا نصاب ہوگا. قرآن مجید خاموش ہے. قرآن مجید نے زکوٰۃ کا حکم دیا بار بار, نہ دینے والوں کو وعید سنائی, اور 8 مسارے زکوٰۃ کے بیان کیے, نہ اس کا نصاب بیان کیا, نہ وقت بیان کیا, نہ یہ بیان کیا کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور 3 چیزوں پر, ہیرے پر زکوٰۃ ہے, کسی کے پاس ہیرا ہو, کوئی نور کا ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں. پراپرٹی پہ زکوٰۃ ہے کوئی نہیں, کخ زکوٰۃ نہیں پراپرٹی, سوائے اس کے جو بزنس کے لیے ہو. اپنی ذاتی پراپرٹی کوئی زکوٰۃ نہیں, آپ کی کھربوں ایکڑ پراپرٹی ہو کوئی زکوٰۃ نہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آج ہم اس ٹاپک کو ختم کر رہے ہیں. ٹاپک بہت لمبا تھا, لیکن آگے میں نے اگلے 1 یا 2 جمعے اگر ہمیں ملتے ہیں شعبان کے, تو اس میں رمضان کے جو روزے کے احکام مسائل ہیں وہ میں نے بیان کرنے ہیں. تو پھر انشاءاللہ موقع ملا تو ان چیزوں کو بیان کریں گے. تو میرے بھائیوں, 3 خطبات میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ مسلمانوں کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن, اور قرآن مجید کو ہمیں سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر گزارا نہیں. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے, اس کو ناقابل عمل سمجھتا ہے, وہ شخص مسلمان نہیں ہے. یہ پکی بات, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس شخص کو مسلمان مومن نہیں کہتے. میں وہ آیات پڑھ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے, سمجھنے, سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی